میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ ایک دن ایک بیوہ عورت اپنی 7 سالہ بچی کو میرے پاس ٹیوشن کے لیے لے آئی۔ وہ بہت غریب تھے، اس سے میں نے فی سبیل اللہ اس بچی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ 20 سال بعد جب میں امریکہ جانے لگا تو ایئرپورٹ پر میرا مسئلہ بن گیا۔ میں شدید ٹینشن میں کھڑا تھا کہ سامنے سے ایک امیگریشن آفیسر دکھائی دی۔ اس نے میرا پاسپورٹ لیا، غور سے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ جب اس نے چہرے سے ماسک اتارا تو میرے آنسو نکل آئے، کیونکہ میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا کام مجبوری میں شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہی میرا شوق بن گیا۔ میرے گھر کے کمرے میں پرانا سا بورڈ لگا تھا، چند کرسیاں تھیں اور فرش پر چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ گلی کے زیادہ تر بچے وہیں آ کر بیٹھ جاتے۔ کوئی 5ویں جماعت میں تھا، کوئی 8ویں میں، کوئی 7ویں میں۔ فیس زیادہ نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس محلے میں رہنے والے زیادہ تر لوگ مزدور پیشہ ہیں۔ میں خود بھی کسی امیر خاندان سے نہیں تھا، بس اتنا چاہتا تھا کہ بچوں کی پڑھائی نہ رکے۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک دبلی پتلی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک 7 سال کی چھوٹی سی بچی تھی جس نے سادہ سا فراک پہنا ہوا تھا۔ عورت کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں جھجک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اسے اپنی بیٹی کو ٹیوشن لگوانا ہے۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کرتی ہے۔ اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا کہ فیس کتنی ہوگی؟ اس کا حلیہ دیکھ کر میں سمجھ گیا وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتی، بس کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ میں نے بچی کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے دیوار پر لگے چارٹ کو دیکھ رہی تھی، جیسے پڑھنے کی خواہش اس کی آنکھوں میں صاف لکھی ہو۔ میں نے عورت سے کہا اگر وہ باقاعدگی سے بچی کو بھیج دے تو فیس کی فکر نہ کرے، میں اسے فی سبیل اللہ پڑھا دوں گا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بار بار دعا دی اور کہا کہ وہ احسان کبھی نہیں بھولے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، بس ایک استاد کا فرض ہے۔ علم بانٹنا بھی صدقہ ہوتا ہے اور علم بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ وہ بیوہ عورت بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ بچی کا نام نمرا تھا۔ شروع میں وہ بہت کم بولتی تھی، کلاس میں سب بچے شور کرتے، مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتی، کاپی صاف رکھتی، ہر سوال غور سے سنتی۔ اگر کبھی نہ سمجھ آتا تو سب کے جانے کے بعد آہستہ سے پوچھتی۔ مجھے اس کی سنجیدگی اچھی لگتی۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ وہ بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی ہے۔ اس نے تھوڑا سوچ کر کہا کہ وہ ایسا کام کرنے چاہتی ہے جس سے اس کی امی کو دوبارہ کبھی لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنا پڑے۔ اس جملے نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ 7 سال کی چھوٹی سی بچی اور سوچ کتنی بڑی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اس پر خاص توجہ دینی شروع کر دی۔ میں بھی چاہتا تھا وہ کچھ بن جائے۔ والدین جب برا وقت دیکھتے ہیں تو ان کی امیدیں ان کی اولاد سے جڑ جاتی ہیں، شاید ان کی اولاد کامیاب ہو جائے اور والدین اچھا وقت دیکھ سکے۔ میں اس بیوہ عورت کی امید کا دیا نہیں بجھنے دینا چاہتا تھا۔ اسے اضافی کتابیں دی، کبھی کبھی اسکول کے بعد بھی بٹھا لیتا۔ اس کی ماں شام کو لینے آتی تو دروازے پر کھڑی رہتی، وہ اندر آنے سے بھی جھجکتی تھی۔ میں اکثر اسے پانی پیش کرتا مگر وہ انکار کر دیتی، شاید خود کو بوجھ سمجھتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ نمرا ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہوتی رہی۔ جب وہ میٹرک میں پہنچی تو میں نے اسے بورڈ کے امتحان کی خاص تیاری کروائی۔ محلے کے لوگ حیران ہوتے کہ غریب گھر کی بچی اتنی محنت کیسے کر رہی ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کی محنت کے پیچھے اس کی ماں کی خاموش قربانیاں ہیں۔ کئی دفعہ نمرا تھکی ہوئی آتی، پوچھنے پر بتاتی کہ رات کو بجلی نہیں تھی، امی کے ساتھ موم بتی میں بیٹھ کر پڑھتی رہی۔ میٹرک کے نتیجے والے دن وہ دوڑتی ہوئی میرے گھر آئی، اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ اس نے بتایا کہ وہ پورے ضلع میں نمایاں نمبروں سے پاس ہوئی ہے۔ میں نے اس کا سر تھپتھپایا تو وہ رو پڑی۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں بھی آ گئی، وہ میرے پاؤں چھونے لگی تو میں نے فوراً روک دیا۔ میں نے کہا کہ اصل محنت اس بچی کی ہے اور آپ کی دعا اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نمرا کو اس کا اسکالرشپ مل گئی، وہ کالج میں داخل ہو گئی۔ ٹیوشن آنا کم ہو گیا مگر کبھی کبھی مشورہ لینے آ جاتی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوتا کہ وہ اعتماد سے بات کرتی ہے، اس کے لہجے میں پہلے والی جھجک نہیں رہی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ سول سروس کا امتحان دینا چاہتی ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ راستہ مشکل ہوگا مگر ناممکن نہیں۔ وہ اب خود بھی بچوں کو ٹیوشن دینے لگی۔ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ میرے اپنے حالات بھی بدلنے لگے۔ اب میرے پاس زیادہ بچے آنے لگے تھے۔ کچھ سال بعد مجھے ایک تعلیمی ادارے میں ملازمت مل گئی۔ گھر کے حالات بہتر ہوئے تو میں نے ٹیوشن کم کر دی۔ نمرا سے رابطہ بھی کم ہو گیا۔ کبھی کبھار عید پر پیغام آ جاتا۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ میں جنازے میں گیا تو نمرا کو مضبوط کھڑا دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی مگر وہ سنبھلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ شہر چھوڑ کر چلے گئی۔ سنا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جا رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 20 سال گزر گئے۔ میرے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ بچوں کی ایک نئی نسل میرے سامنے بیٹھی ہوتی۔ پرانے شاگرد کبھی کبھار مل جاتے تو دل خوش ہو جاتا۔ انہی دنوں میرے بیٹے نے امریکہ میں ملازمت کے لیے درخواست دی اور کچھ عرصے بعد میرا بھی ویزا لگ گیا۔ میں نے سوچا کہ باقی زندگی وہیں گزار لوں گا۔ جب روانگی کا دن آیا تو دل میں عجیب سی اداسی تھی۔ اپنا شہر، اپنا محلہ، وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں میں نے برسوں بچوں کو پڑھایا، سب آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔
एयरपोर्ट पर रस्मी कार्रवाई शुरू हुई तो अचानक मसला बन गया। मेरे कुछ कागजात में मामूली सी गलती थी। ऑफिसर ने कहा कि सिस्टम में रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा। मैं एक कोने में खड़ा हो गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। सोच रहा था कि अगर आज सफर मंसूख हो गया तो सारी तैयारी ज़ाया हो जाएगी। उम्र के इस हिस्से में इतनी भागदौड़ आसान नहीं होती। मैं शायद टेंशन में खड़ा था कि सामने से एक इमिग्रेशन ऑफिसर दिखाई दी। उसकी चाल में एतमाद था। उसने मेरा पासपोर्ट लिया, गौर से देखा, फिर मेरी तरफ नजर उठाई। उसने आहिस्ता से मास्क हटाया। मैंने उसका चेहरा देखा तो दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। वो वही स्टूडेंट थी, निम्रा। निम्रा मेरे सामने खड़ी थी, मगर अब वो एक बावकार अफसर थी। उस बच्ची से मेरी जज्बाती वाबस्तगी थी। मैं उसे कभी नहीं बोला। मैं हैरत से उसे देखता रह गया और वो धीरे से मुस्कुराई, जैसे बरसों का फासला एक लम्हे में सिमट आया हो। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे गैर मुतवक्के लम्हा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस बच्ची को मैंने एक छोटे से कमरे में बिठाकर हरूफ सिखाए थे, वो एक दिन उस मुल्क के दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे पहचान लेगी। मेरे दिल की धड़कन अभी तक तेज थी, मगर अब उसमें खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी शामिल हो चुकी थी। उसने नरम लहजे में मेरा नाम लिया। मैंने इस बात में सर हिलाया तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक दिखाई दी जो कभी किताब समझ आने पर आती थी। मैं अभी तक उसे हैरत से देख रहा था। निम्रा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरी आवाज़ जैसे गुम हो गई। मैंने बामुश्किल कहा कि तुम निम्रा हो। उससे सर हिलाया और मेरी आंखों में देखकर बोली कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तो इसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। चंद लम्हे पहले जो परेशानी मेरे चेहरे पर थी, वो अब शर्मिंदगी में बदल गई थी। मैंने कहा कि बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत है, मैं तो बस थोड़ा सा साथ दिया था। वो संजीदगी से बोली कि नहीं सर, अगर उस दिन आप अम्मी को मना कर देते तो शायद मेरी पढ़ाई वहीं ख़त्म हो जाती। आपने फीस नहीं ली, किताबें दी, वक्त दिया और सबसे बढ़कर यकीन दिया कि मैं कुछ बन सकती हूँ। उसने सिस्टम दोबारा चेक किया, कागजात की मामूली गलती वहीं ठीक कर दी। चंद रस्मी सवालात के बाद उसने मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दिया और कहा कि अब आप आराम से जा सकते हैं। फिर वो एक लम्हे को रुकी और धीरे से बोली, अगर आपके पास वक्त हो तो फ्लाइट से पहले चंद मिनट बैठकर बात करना चाहूंगी। मैंने फौरन हामी भर ली। हम एयरपोर्ट के कोने में रखी कुर्सियों पर जा बैठे। लोग अपने अपने सफर में मसरूफ थे, मगर हमारे लिए वक्त जैसे थम सा गया। उसने बताया कि अम्मी के इंतकाल के बाद वो बहुत टूट गई थी। कई दफा लगा कि सब छोड़ दे, मगर उसे मेरे अल्फाज याद आते कि मुश्किल रास्ता ही मंजिल तक ले जाता है। उसी हौसले से उसने पढ़ाई जारी रखी। स्कॉलरशिप मिली, बैरून मुल्क ट्रेनिंग का मौका मिला और फिर इमिग्रेशन सर्विस में इंतखाब हो गया। वो बात कर रही थी और मुझे वो छोटी सी बच्ची याद आ रही थी जो सबके जाने के बाद सवाल पूछती। मैंने पूछा कि तुमने कभी राब्ता क्यों नहीं किया? उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सर मैं चाहती थी एक दिन आपके सामने कुछ बनकर खड़ी हूँ, खाली हाथ नहीं आना चाहती थी। उसने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक पुरानी सी पेन थी। मैंने पहचान लिया, ये वही पेन थी जो मैंने उसे मैट्रिक के इम्तिहान से पहले दी थी और कहा था कि इसी से पर्चा देना। उसने कहा कि मैंने उसे हमेशा संभाल कर रखा। जब भी हिम्मत हारती थी उसे देख लेती थी। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने जिंदगी में बहुत से बच्चों को पढ़ाया था, मगर उस समय महसूस हुआ कि उस्ताद की मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने क्या पाया, मगर असल सवाल ये है कि हमने किसकी जिंदगी बदलने में हिस्सा लिया। निम्रा ने पूछा कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं? मैंने बताया कि बेटा वहाँ काम करता है और चाहता है कि मैं उसके पास रहूं। उसने खुशी जाहिर की और कहा, सर आपने सारी जिंदगी दूसरों के बच्चों को संवारा है, अब अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे। फ्लाइट का ऐलान होने लगा तो वह खड़ी हो गई। मैंने भी आहिस्ता से उठकर उसका सर छुआ, जैसे पहले दुआ देता था। उसने झुककर मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एहतराम था, वही सच्चा एहतराम जो लफ्जों से नहीं अमल से जाहिर होता है। मैं जहाज में अपनी सीट पर बैठा तो दिल में अजीब सा इत्मीनान था। 20 सालों पहले मैंने जो फैसला किया था वो आज मेरे सामने एक मुकम्मल कहानी बनकर खड़ा था। मैं सोच रहा था, अगर मैंने उस दिन फीस का तकाजा कर लिया होता तो शायद एक बासलाहियत बच्ची तालीम से महरूम रह जाती। कभी कभी इंसान के छोटे से फैसले किसी की पूरी तकदीर बदल देते हैं। अमेरिका पहुंचकर मैं अक्सर उस दिन को याद करता रहा। नए मुल्क की मसरूफ जिंदगी में भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहता। मैंने वहां जाकर भी चंद बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा कहता था कि आप आराम करें, मगर मैं जानता था कि मेरा सुकून इसी में है। कुछ महीनों बाद एक दिन मेरे ईमेल पर पैगाम आया। निम्रा का था। उसने लिखा था कि सर आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे अम्मी दोबारा मिल गई हों। उसने बताया कि वह जल्द ही एक तालीमी फाउंडेशन शुरू करने वाली है जो गरीब बच्चों की तालीम के लिए काम करेगी। उसने मुझसे दुआ की दरख्वास्त की। मैंने जवाब में सिर्फ इतना लिखा कि मुझे तुम पर फख्र है और हमेशा रहेगा। उस्ताद के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं कि उसका शागिर्द उससे आगे निकल जाए। मैंने उस दिन सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे किसी की जिंदगी में रोशनी डालने का वसीला बनाया। आज भी जब मैं माजी के औराक पलटता हूँ तो वो छोटा सा कमरा याद आता है, वो चटाई, वो पुराना बोर्ड और दरवाजे पर खड़ी एक बेवा औरत जिसकी आंखों में उम्मीद और खौफ साथ साथ थे।
میں نے اس دن سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کسی کی زندگی میں روشنی ڈالنے کا وسیلہ بنایا۔ آج بھی جب میں ماضی کی اوراق پلٹتا ہوں تو وہ چھوٹا سا کمرہ یاد آتا ہے، وہ چٹائی، وہ پرانا بورڈ اور دروازے پر کھڑی ایک بیوہ عورت جس کی آنکھوں میں امید اور خوف ساتھ ساتھ تھے۔ اگر اس دن میں نے دروازہ بند کر دیا ہوتا تو شاید میری اپنی زندگی بھی اتنی مکمل نہ ہوتی۔ مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ کسی نہ کسی موڑ پر لوٹ کر آتی ہے، کبھی مسکراہٹ بن کر، کبھی دعا بن کر، اور کبھی ایئرپورٹ پر کھڑی ایک باوقار افسر بن کر جو آپ کا پاسپورٹ ہاتھ میں لے کر کہتی ہے کہ سر، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہر اس بچے کے ساتھ جاری ہے جسے صرف ایک موقع کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نمرہ ضرور ہوتی ہے، بس ہمیں وقت پر اسے پہچاننا ہوتا ہے۔ نیکی ہر وقت آپ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، صرف آپ کو اسے پہچاننے کی دیر ہوتی ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کبھی کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، کبھی اپنا علم مفت میں بانٹنا، غریبوں کی مدد کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ان سے ہماری زندگی میں درپیش آنے والی بلائیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔